السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے شب برات کی فضیلت کے متعلق۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب برات کی جو فضیلت ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات مروی ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہاں، بعض احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، جس کی وجہ سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کی فضیلت، اس رات کی جو فضیلت ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فقہائے کرام، محدثین کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو اور اس کی تائید کئی حدیثوں سے ہو جائے تو اس کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ شب برات کی جو فضیلت ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ جو خیر القرون ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، بزرگان دین، وہ بھی اس رات یعنی شب برات کی رات کو، شب برات کو خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس شب برات کو قیمتی بنائیں اور عبادت کا اہتمام کریں۔ دوسری بات جو ہے، عبادت کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جس طرح کہ عام طور پر نفلی عبادت کی جاتی ہے، کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگوں نے گھڑ لیا ہے کہ فلاں رکعت کے اندر یہ صورت پڑھنی چاہیے، فلاں رکعت کے اندر یہ صورت پڑھنی چاہیے، اتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اور یہ کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس ٹائم کرنا چاہیے، اس ٹائم نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو طریقے مقرر کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے باتیں، یہ سب من گھڑاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ملتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو قیمتی بنائیں اور اللہ کی عبادت کریں اور مغفرت کی دعا مانگیں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ تیسری بات 15 شعبان کے روزے کی ہے، اس کے متعلق بھی سن لیں۔ پورا ذخیرہ احادیث میں صرف ایک روایت میں ثابت ہے، جو کہ وہ روایت بھی ضعیف ہے، اب ایک روایت کی وجہ سے 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہاں، البتہ یہ ثبوت ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، یعنی اول شعبان سے 27 شعبان تک آپ روزہ رکھنا چاہیں تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن 28 اور 29 کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، تاکہ انسان حشاش بشاش تیار ہو جائے رمضان کے روزوں کے لیے۔ چوتھی بات، شب برات کی رات کو قبرستان جانے کی ہے۔ شب برات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ قبرستان گئے اور قبرستان جا کے جنت البقیع میں مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمل ثابت ہے، ہم بھی اسی طرح کریں۔ اب پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثبوت ملتا ہے شب برات کو قبرستان جانے کا، وہ صرف ایک دفعہ ملتا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں، قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ ہر سال شب برات کو لازم نہیں کرنا چاہیے، زندگی میں ایک مرتبہ جانا لازم ہے، کیونکہ حدیث سے ثبوت ملتا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دین اتباع کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے۔ تو لہذا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اس کی اتباع، یہ ہر کام کے اندر ضروری ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی جو اس رات شب برات کی رات کو خرافات کی جاتی ہیں، بدعت رسومات، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، اس کا کرنا جرم ہے،
پکڑ کا سبب بنتا ہے۔ لہذا میں ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل عبدالشکور حنفی کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ والسلام